نے بھی اور جناب علامہ ساجد ویر صاحب نے بھی، جناب منظور صاحب نے بھی اور باقی دوستوں نے بھی مجھ سے پہلے شیخ الاسلام نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے خطاب فرمایا ہے، اور وہ خطاب نہیں تھا، وہ فتویٰ تھا، اور فتویٰ اور فیصلے کے بعد ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی تائید کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کو ریئلٹی اور حقیقت بنانا، اور یہ نہ ہو کہ ایک فتویٰ آ بھی جائے اور وہ پانی پر لکیر ثابت ہو جائے۔ نہیں، آج اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین پر حملہ ہوا ہے، اسلامی سرزمین پر قبضہ ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، اور آج اسماعیل ہانیہ صاحب نے بتایا بھی کہ ان گزشتہ 61 دنوں میں 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت علامہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جہاد فرض ہو گیا، اور سب سے پہلے ان لوگوں پر جو وہاں قریب ہے، اگر اس نے یہ فرض نہیں نبھایا تو پھر اس کے بعد کے لوگوں پر۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بات یہ ہے، محترم نے نصیحت بھی کی کہ حکمرانوں پر کوئی تنقید نہ ہو، نہیں کرتا، لیکن میری زمین گواہی دیتی ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے جو ظلم کیا، اس ظلم میں جتنا اسرائیل کا اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اتنا ہی ہاتھ ان بیمان بے ضمیر حکمرانوں کا ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور یہ آیت ہے کس لیے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے جو ان بے بس مرد اور عورت اور بچوں کے لیے لڑتے نہیں، جو بے بس ہے اور آپ کو پکار رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 67 دنوں سے ہمارے پھول جیسے بچے، ہمارے آفتاب اور مہتاب بچے بارود میں جل رہے ہیں۔ گزشتہ 61 دنوں میں ہیروشیما اور ناگاساکی سے زیادہ بارود غزہ پر استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ 61 دنوں میں جتنے حملے امریکہ نے افغانستان پر طویل عرصے میں نہیں کیے تھے، ان 61 دنوں میں انہوں نے بموں کی بارش برسائی، اور 100 جہاز مل کر ایک چھوٹی سی ریاست جو 45 کلومیٹر پر محیط ہے، ان پر یہ برساتے رہے۔ اپنے حیران کہ اگر اس عرصے میں، اب دیکھیں میری بات نہیں ہے، بین الاقوامی رپورٹ ہے کہ اس وقت غزہ میں 50,000 ہمارے مائیں حامل ہیں، ان میں سے 15,000 ایسے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کتنے آپ کے بچے ہیں جو ماؤں کے رحم میں، ان کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے قبل دشمن کے حملے کی وجہ سے ان کے پر خدشے اڑ گئے، اور ان کے ٹکڑے بھی اپنے والدین کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی بچی نے اپنے والد سے فرمائش کی کہ ابو میرے پنڈلی پر اور میرے ہاتھ پر میرے نام لکھے کہ اگر بمباری کے بعد میرے جسم
ایمان کے مقابلے میں اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے مقابلے میں شرک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر کے نعرے میں جہاد اور ٹینک اور توپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو ہمیں درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوگا خدا نخواستہ اگر امت نے ساتھ نہیں دیا تو اسرائیل کے دروازے پر، پارلیمنٹ کے دروازے پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ موجود ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ لبنان، اردن اور ترکی کا کچھ علاقہ، شام، یہ ہمارے ریاست کا حصہ ہے۔ اس نقشے میں خیبر بھی شامل ہے، مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ تو آج اگر ہم بیت المقدس کی بچانے کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں یہ حرمین شریفین کے بچانے کی تو بات نہیں کرتے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ملک میں بھی کچھ باتیں ایسی چل رہی ہے کہ عربوں کا مسئلہ، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمیں تو امریکہ کو خوش کرنا ہے، IMF کو خوش کرنا ہے، ورلڈ بینک کو خوش کرنا ہے کہ کچھ قرضہ ملے، امداد ملے اور گاڑی چلتی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان بے بس مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، نہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا اور نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت عالم اسلام ایک طرف ہے، بلکہ ساری دنیا کی انسانیت واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں جلسے، لندن میں جلسے، فرانس اور جرمنی میں، اور یہ عوام ہے، عوام جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے فرانس کی حکومت کو مجبور کیا کہ اس نے اپنا بیان